جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا ایک حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا ایک حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا پھر جہاں وہی بس مقام ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا ایک حافظ کی فضیلت کیا ہے کل کو پتا چل جائے گا ایک حافظ کی فضیلت کیا ہے کل کو پتا چل جائے گا ایسا منور تاج ملے گا سورج بھی شرمائے گا ایسا منور تاج ملے گا سورج بھی شرمائے گا اللہ 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 رب کا جو مہمان ہو گیا اللہ 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 رب کا جو مہمان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا اکرم ہے یہ احسن ہے یہ اجمل ہے یہ اکمل ہے اکرم ہے یہ احسن ہے یہ اجمل ہے یہ اکمل ہے اکرم ہے یہ احسن ہے یہ اجمل ہے یہ اکمل ہے دیکھ فضیلت خاکی کی نوری سے بھی افضل ہے دیکھ فضیلت خاکی کی نوری سے بھی افضل ہے ایسا کامل جب کوئی انسان ہو گیا ایسا کامل جب کوئی انسان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا مرتا نہیں ہے کوئی بھی مومن بلکہ امر ہو جاتا ہے مرتا نہیں ہے کوئی بھی مومن بلکہ امر ہو جاتا ہے پہلے کرایہ پر رہتا تھا اب پاگر ہو جاتا ہے جوہر جو اس پر تیرا ایمان ہو گیا جوہر جو اس پر تیرا ایمان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا سوالوں کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں جی بھائی جان ضرور پوچھیں میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اچھا تو بھائی جان بتائیے قیامت کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ سب کو زندہ کر کے ایک میدان میں جمع فرمائیں گے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے اس فنا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کو قیامت کہتے ہیں اور اس میدان کو جہاں سب کو جمع فرمائیں گے میدان عرش کہتے ہیں اچھا تو بھائی جان بتائیے قیامت کے فیصلے سے کیا مراد ہے انسان دنیا میں اچھے برے جو اعمال کرتا ہے ان کو فرشتے لکھتے ہیں ان اعمال کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور اچھے اعمال والے کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا برے اعمال والا جہنم کا مستحق ہوگا اچھا تو بھائی جان بتائیے جنت کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اپنے پاس ایک نہایت آرام و راحت والی جگہ بنائی ہے اس کو جنت کہتے ہیں اچھا تو بھائی جان بتائیے جہنم کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان اور کافر بندوں کے لیے ایک نہایت تکلیف کا ٹھکانہ بنایا ہے اس کو جہنم کہتے ہیں اچھا تو بھائی جان بتائیے پل صراط کسے کہتے ہیں جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس پر سے ہر شخص کو قیامت کے دن گزرنا ہوگا
اس کو پل صراط کہتے ہیں. اچھا بھائی جان بتائیے انسان کے مرنے کے بعد قبر میں کون سے سوالات کیے جائیں گے؟ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں یہ سوالات کیے جائیں گے: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ اچھا تو بھائی جان بتائیے قبر کی زندگی کو کون زندگی کہتے ہیں؟ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کی زندگی کہتے ہیں. اچھا تو بھائی جان بتائیے قبر میں سوالات کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دے گا جو شخص ان سوالوں کا صحیح جواب دے گا اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھل جائے گی اور جو صحیح جواب نہ دے گا اس کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کھل جائے گی. اچھا تو بھائی جان بتائیے قبر میں کب تک رہنا ہوگا؟ قیامت قائم ہونے تک. میرے بھائی آپ نے تو میرے سوالوں کا بہت اچھے سے جواب دیا. اللہ پاک تمہارا کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مدینے گنبد خضرا کو دل سنائیں گے. ماشاءاللہ.